السلام علیکم۔ آج ہم یوکرین رشین کرائسس پہ بات کریں گے۔ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے CSS اور PMS 2022 ایگزامس کے لیے، اور اس ٹاپک کو، اس لیکچر کو میں نے 6 امپورٹنٹ ہیڈنگس میں ڈیوائڈ کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا پیپر پیٹرن۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن، پھر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کرنٹ کرائسس کیا ہے، پاسبل ریزنس، اور ورلڈ کا اس پہ کیا ریئیکشن اور اس کے فیوچر امپیکٹس کیا ہوں گے۔ انٹروڈکشن میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم میپ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ یوکرین ہے جہاں پہ کرنٹلی یہ وار سٹارٹ ہے، اور اس کے ایسٹ میں رشیا ہے جس نے اس پہ اٹیک کیا ہے۔ اس کے نارتھ پہ بیریلس ہے، اس کے ویسٹ پہ جو ہے وہ تمام ویسٹرن کنٹریز ہیں، اور اس کے ساؤتھ پہ بلیک سی ہے۔ اب اس کے انٹروڈکشن میں ہم پہلے سمری بیان کریں گے ہسٹری سے لے کر کرنٹ کرائسس تک۔ اکارڈنگ ٹو دس، جو ملٹری کانفلکٹ ہے رشیا اور یوکرین کے بیچ میں، یہ نیو نہیں ہے، جبکہ اس کا آغاز جو ہے ہسٹری سے ہو چکا تھا۔ 2014 میں رشیا نے یوکرین کے ایک حصے کریمیا پر قبضہ کر دیا تھا، اور اس کے ایسٹرن پارٹ میں، جسے دونباس کہتے ہیں، اور اس میں 2 ریجنز آتے ہیں، دونسک اور لوہانسک، یہاں پہ کچھ سیپریٹسٹ گروپس اٹھے تھے جو کہ یوکرین سے الگ ہونے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ یوکرین کا یہ کہنا تھا کہ کریمیا پہ قبضے کے بعد جو ہے ان سیپریٹسٹ گروپ کو بھی رشیا سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن باقاعدہ طور پہ اب جو ہے ملٹری کانفلکٹ کب سٹارٹ ہوا، جب کچھ منتھس پہلے رشیا نے بارڈر پہ ایک میسو ملٹری بلڈ اپ کیا۔ اس میں ٹینکس، آرٹلری، اٹیکنگ ہیلی کاپٹرس کے علاوہ پیریلس جو ہے، جس کے ساتھ یوکرین اپنا نارتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، اس کنٹری کے بارڈر پہ 1 لاکھ تک کے قریب جو ہے رشین ٹروپس تھے۔ رشیا نے یہ کہہ کے اس کو کلیئر کیا کہ یہ صرف ملٹری ایکسرسائزز ہیں۔ لیکن پھر اسی سال 24 فیب کو پوری دنیا نے دیکھا کہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، اور رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ صرف یوکرین کی ملٹری انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں کنٹریز کا کمپیریزن کریں تو رشیا از دا لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اور یہ یوکرین سے رقبے کے لحاظ سے 28 ٹائمز جو ہے لارجر کنٹری ہے۔ اور ملٹری کمپیریزن کریں تو الجزیرہ کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق رشیا کے پاس ایکٹیو پرسنل اس وقت جو ہے وہ 9 لاکھ ہیں، یوکرین کے پاس صرف 2,09,000۔ رشیا کے پاس ریزرو پرسنل 20 لاکھ تک ہیں، یوکرین کے پاس صرف 9 لاکھ۔ آرٹلری جو ہے رشیا کے پاس 7,571 ہے، یوکرین کے پاس صرف 2,040۔ آرمڈ وہیکل رشیا کے پاس 30,122 ہے، یوکرین کے پاس 12,303۔ ٹینکس جو ہے وہ رشیا کے پاس 12,420 ہے، یوکرین کے پاس صرف 2,596۔ اٹیکنگ ہیلی کاپٹر رشیا کے پاس 544 ہیں، یوکرین کے پاس صرف 34۔ اور اٹیکنگ ایئر کرافٹ رشیا کے پاس 1,511 ہیں، یوکرین کے پاس صرف 98۔ رشیا جو ہے وہ اپنی ملٹری پہ تقریباً 61.7 بلین یعنی 11.4% وہ اپنی ملٹری پہ اسپینڈ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں یوکرین سے 5.9 بلین ڈالرز۔ اس کمپیریزن سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ رشیا کو یوکرین کی ملٹری انفراسٹرکچر سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ ان ہسٹوریکل فیکٹس میں جانے سے پہلے اس میپ کو ڈسکس کر دیتے ہیں۔ یہ یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک کا میپ ہے جس کو ہم USSR کہتے تھے۔ یہ میپ دراصل 1991 سے پہلے کا میپ ہے۔ یہاں پہ جتنی کنٹریز آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہیں، یہ تمام کنٹریز جو ہیں یہ USSR کا حصہ تھیں۔ لیکن 1991 میں جب افغانستان میں USSR کو شکست ہوا تو یہ 15 کنٹریز جو ہیں وہ رشیا سے الگ ہو گئیں۔ اب یہ رشیا کا کرنٹ میپ ہے، اور یہ جتنی کنٹریز اورنج کلر میں ہیں یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جو اب رشیا کا حصہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے۔ اس میں ایک اسٹیٹ یوکرین بھی ہے۔ 1991 میں لیونارڈ کراؤچوک یہ یوکرینین سوشلسٹ سوویت ریپبلک کے لیڈر تھے۔ انہوں نے ریفرینڈم کروایا، اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں انہوں نے رشیا سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا، اور پھر یہ یوکرین کے پہلے پریزیڈنٹ بنے۔ جب یوکرین رشیا سے الگ ہو گیا تو یہاں پہ 2 گروپس بنے۔ کچھ یہاں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اب بھی وہ رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط رہیں، اور وہ رشیا کے لینگویج اور کلچر کو جو ہے پورا پراپر سپورٹ کرتے تھے۔ ان کو ہم کہتے ہیں پرو رشین گروپس۔ دوسرے تھے ویسٹ گروپ والے، وہ یہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اب ان کا جو ہے رشیا سے کمپلیٹلی رشیا کا انفلوئنس سے باہر نکلیں، اور ویسٹرن انسٹیٹیوشن کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ ویسٹرن انسٹیٹیوشن کا حصہ بنے، جس میں یورپی یونین اور نیٹو آتا ہے۔ ان گروپس کا جو ہے اب کرنٹ کرائسس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ان گروپس کے علاوہ بھی یوکرین کو کچھ ایشوز تھے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا دا فیتھ آف دا سوویٹ نیوکلیئر ویپن سسٹم ان
یوکرین. جب یوکرین رشیا سے الگ ہو گیا تھا تو سوویت یونین کا جو ویپر سسٹم ہے وہ یوکرین کے پاس آ گیا تھا سارا کا سارا. سیکنڈ ایشو تھا ڈویژن آف دا بلیک سی. اگر ہم میپ میں دیکھیں 1991 میں جو ہے یہ تمام کنٹریز یو ایس ایس آر کا حصہ تھیں, لہٰذا بلیک سی کی طرف پورا کا پورا یو ایس ایس آر کا اپروچ تھی. لیکن ان کی انڈیپینڈنس کے بعد اب جو ہے بلیک سی تک اس کو ڈویژن کرنی تھی ان کنٹریز کے ساتھ. پھر تھرڈ ایشو تھا ریزولوشن آف انرجی اینڈ ڈیپٹس, اور جو ریزن تھی وہ تھا کرائمیا. ابھی ہم نے انٹروڈکشن میں اس کا ذکر کیا تھا کہ 2014 میں کرائمیا کو قبضہ کر دیا تھا رشیا نے. لیکن کرائمیا کا ایشو سٹارٹ سے ہی بنا ہوا تھا, کیونکہ کرائمیا وہ حصہ تھا جس کا بارڈر جو ہے وہ یوکرین سے ملتا تھا. یوکرین کے ساؤتھ میں کرائمیا تھا اور کرائمیا کا بارڈر پھر فردر ملتا تھا بلیک سی کے ساتھ. لیکن کرائمیا میں جو لوگ تھے وہ ایتھنک رشین لوگ تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ یوکرین اب جب رشیا سے الگ ہو رہا ہے تو کرائمیا جو ہے وہ رشیا کا حصہ بنے. اب ہم ون بائی ون اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان ایشوز کو کیسے ریزالو کیا گیا. جب اس کے پاس فرسٹ ایشو کے اکارڈنگ جب پورا سوویت نیوکلیر ویپن سسٹم یوکرین کے پاس آ گیا تو یہ دنیا کا تھرڈ لارجسٹ اٹامک ارسنل بننے والا تھا. لیکن اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ کا کیا ہاتھ تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹ نے رشیا اور یوکرین کے بیچ میں ایگریمنٹس کروائے, اور ان ڈپلومیٹک ایگریمنٹس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے یوکرین کو راضی کیا کہ وہ جتنا نیوکلیر ویپن سسٹم ہے وہ رشیا کو واپس کر دے, بدلے میں جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن کرے گا اگر کسی طرح سے بھی اس کو رشیا سے خطرہ ہوا. پھر آتے ہیں کرائمیا کے ایشو کی طرف. تو کرائمیا کے ایشو کو کیسے ریزالو کیا گیا کہ رشین گورنمنٹ نے 1990s اور 20s میں جو ہے ایگریمنٹ کیا, اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اس نے کہا کہ جو بھی بارڈرز ان کنٹریز کے ساتھ ملتے ہیں جو اس سے الگ ہو گئی ہیں وہ ان کا حصہ تسلیم کریں گے, اور اس ایگریمنٹ کے اکارڈنگ انہوں نے کرائمیا کو یوکرین کا حصہ تسلیم کر دیا. پھر سب سے تھرڈ جو امپورٹنٹ ایشو تھا وہ تھا ڈویژن ان دا بلیک سی. اس کو 1994 میں ریزالو کیا, اور یہاں پہ بھی یو ایس کا رول تھا. تب کلنٹن کی پریزیڈنسی تھی یو ایس میں, اس نے جو ہے یوکرین اور رشیا کے بیچ میں دوبارہ سے ایگریمنٹ کروائے, اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں یوکرین نے جو ہے وہ جو رشین شپس تھے ان کو بلیک سی تک ایکسیس دے دیا, اور اس ایگریمنٹ کو انہوں نے 2047 تک ایکسٹینڈ کر دیا. اور یوکرین نے خود کو نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا, کیونکہ اس کو یو ایس پہ بھروسہ تھا کہ اگر اس کی سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہو گیا تو یو ایس اس کو بچائے گا. اب 1994 میں دوسرا ایونٹ کیا ہوا کہ جو پہلے پریزیڈنٹ تھے ان کا ٹینیور ختم ہوا اور سیکنڈ پریزیڈنٹ آئے. ان سیکنڈ پریزیڈنٹ کا نام تھا لیونارڈ کچما. یہ جو پریزیڈنٹ تھے یہ بھی پہلے پریزیڈنٹ کی طرح پرو ویسٹرن گروپس سے تھے, جو کہ چاہتے تھے کہ ویسٹرن انسٹیٹیوشن ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط ہوں. یہ سیکنڈ پریزیڈنٹ ہے, اور انہوں نے 1997 میں پہلی دفعہ جو ہے نیٹو یوکرین سمٹ کروایا, اور اس کے نتیجے میں میٹنگز ہوئی اور انہوں نے نیٹو کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا. نہ صرف یہ بلکہ 2013 میں یو ایس کو خوش کرنے کے لیے عراق میں انہوں نے اپنے 1800 ٹروپس بھیجے, کیونکہ 2003 میں یو ایس نے عراق پہ حملہ کر دیا تھا. رشیا ان تمام چیزوں کو آبزرو کر رہا تھا کہ بیک ٹو بیک جو گورنمنٹس آ رہی ہیں وہ پرو رشین گورنمنٹس ہیں, اور وہ کیونکہ پہلے سے ہی رشیا اور یو ایس کے بیچ میں یہ آپس میں دونوں ہاسٹائل ممالک تھے, اور رشیا یہ دیکھ رہا تھا کہ یو ایس کے ساتھ اپنے تعلقات بھی مضبوط کر رہے ہیں اور یہ نیٹو کی ممبرشپ کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں. تو 2004 میں وہ پرو رشین کینڈیڈیٹ کو حکومت میں لانا چاہتے تھے. اب یہ جو تھرڈ پریزیڈنٹ بنے یہ پرو رشین کینڈیڈیٹ تھے وکٹر یانوکووچ. جب یہ پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہو گئے تو ان کے اگینسٹ جو ہے ووٹ ریگنگ کا الزام لگا, اور پبلک نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا. اس پروٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں اورنج ریولوشن, کیونکہ یہاں پہ سب نے اورنج کلر کے فلیگس اٹھائے ہوئے تھے. اس پروٹیسٹ کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا, اور پھر سے واپس پرو ویسٹرن فارمر پرائم منسٹر جس کو وکٹر یوشینکو کہا جاتا ہے وہ دوبارہ سے الیکٹ ہو گئے. یعنی جو تیسری حکومت بھی آئی یوکرین میں وہ بھی وہ حکومت تھی جو کہ ویسٹ گروپ سے تھی, ویسٹرن کنٹریز کی طرف جن کا پریفرنس زیادہ تھی. یہ ہے وکٹر یانوکووچ جن کو رشیا پریزیڈنٹ بنانا چاہتا تھا, اور پروٹیسٹ کی وجہ سے ان کو نکال کے انہیں بنا دیا گیا. یہ جیسی پریزیڈنسی میں آئے تو انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا کہ وہ اب یورپی یونین اور نیٹو کا حصہ بنائیں گے یوکرین کو, لہٰذا انہوں نے واشنگٹن کا وزٹ کیا. پھر 2018 میں ایک بہت امپورٹنٹ سمٹ ہوا جسے ہم بوچارسٹ سمٹ کہتے ہیں, اور بش اس وقت یو ایس کا پریزیڈنٹ تھا. بش نے یوکرین کا دورہ کیا, اور 2008 میں نیٹو نے پرومس کیا یوکرین کو کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کو اپنی ممبرشپ دے دے گا. اب یہاں سے باقاعدہ طور پہ جو ہے یوکرین اور رشیا کے بیچ میں پراکسی وار شروع ہو گئی.
نیٹو کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو نیٹو از دا ورلڈز موسٹ پاورفل ملٹری الائنس. ابھی کرنٹلی اس میں 30 ممالک ہیں اور رشیا اس کو اپوز کرتا ہے. رشیا اس کو اپوز اس لیے کرتا ہے کہ رشیا نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ یہ جو نیٹو ہے یہ یہاں پہ ایسٹرن بارڈر پہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا کیونکہ رشیا کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے نیٹو سے. نیٹو جو ممالک ہیں ان کے آرٹیکل کے اکارڈنگ اگر کسی ایک ممبر پہ حملہ ہوگا تو پورے جو 30 ممبرس ہیں وہ اس کے ڈیفینڈ کے لیے اٹھیں گے. اور رشیا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بنے اور اس طرح سے اس کے بارڈر تک نیٹو آئے یعنی یو ایس آئے. لہٰذا یہاں اس سمٹ کے بعد سے دوبارہ سے رشیا نے کوشش کی. اب یہاں پہ اس سمٹ کا اگر نیٹو کا ذکر کریں تو ایک اور چیز یہاں پہ آتی ہے اوپن ڈور پالیسی. نیٹو یہ کہتا ہے کہ وہ اوپن ڈور پالیسی پہ چلتا ہے اور اس پالیسی کے اکارڈنگ دنیا کے کوئی بھی جو فری اسٹیٹس ہیں وہ نیٹو کے ممبرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ماسکو اس کے بدلے میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ صرف یوکرین کو آپ یا حصہ نہیں بنائیں گے نیٹو کا. اگر ہم رشیا کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو کرنٹ کرائسس میں بھی رشیا کا جو سب سے پہلا ڈیمانڈ تھا ماسکو کا وہ یہی تھا کہ وہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بننے دے گا کیونکہ اس سے رشیا کی سیکیورٹی کو رشیا کے سوورینٹی کو خطرہ ہے. لیکن نیٹو نے اور یو ایس نے رشیا کی اس ڈیمانڈ کو اتنا پریفر نہیں کیا. 2010 میں دوبارہ سے رشیا نے یہ کوشش کی کہ اب پھر اس کی مرضی کا کینڈیڈیٹ آئے. پھر سے وکٹر یانوکووچ جن کے اگینسٹ اورنج ریولوشن ہوا تھا وہ 2010 میں پھر سے پریزیڈنٹ بن گئے. پریزیڈنٹ بننے کے ساتھ ہی انہوں نے گیس پرائسنگ ڈیل کی رشیا کے ساتھ. اس ڈیل کے اکارڈنگ رشیا جو نیچرل گیس دے رہا ہے یوکرین کو اس کا وہ پرائز کم کر دے گا. بدلے میں یوکرین جو ہے وہ رشین نیوی کو یوکرینین بلیک سی تک ایکسیس دے گا. اب یہاں پہ دوبارہ سے جو پبلک تھی وہ اس پریزیڈنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے پہ اتر آئی تھی کیونکہ ان کے اکارڈنگ یہ جو گیس پرائسنگ ڈیل ہے یہ یوکرین کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اور یہ رشیا کو فیور کر رہی ہے. آپ کچھ قیمت کم کر کے اس کے بدلے میں رشیا کی نیوی کو اتنا بڑا ایکسیس نہیں دے سکتے. اب یو ایس پہ بات کرتے ہیں تو اس سے وکٹر یانوکووچ سے پہلے تک جتنے بھی پریزیڈنٹ گزرے تھے وہ پرو ویسٹرن تھے اور ہم دیکھ چکے تھے کہ وہ یو ایس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت مضبوط کر رہے تھے. لیکن اس کی پریزیڈنسی میں اس وقت اوباما کی ایڈمنسٹریشن تھی اور اوباما اس کی پالیسی سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وکٹر یانوکووچ کی جتنی پالیسیز ہیں وہ رشیا کو فیور کرتی ہیں. لہٰذا اس نے اس کے ساتھ میٹنگ کرنے سے انکار کر دیا. 2018 میں یانوکووچ نے یورپی یونین کے ساتھ ان کی ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی جو پریویس گورنمنٹ نے کی تھی. اس نے اس کو سسپینڈ کر دیا اس ٹریڈ ایگریمنٹ کو اور اس کے مطابق جو ہے اس نے پھر اکنامک ٹائز مضبوط کر دیے تھے ماسکو کے ساتھ. اب یہ پھر وہ ایونٹ تھا جس نے یوکرین کے پبلک کو تھوڑا ہاسٹائل کر دیا تھا اور وہ اب اٹھ گئے تھے دوبارہ سے یانوکووچ کے اگینسٹ کہ پہلے اس نے گیس پرائسنگ ڈیل کی اور اب اس نے ای یو کے ساتھ جو ہے اپنی ٹریڈ سسپینڈ کر کے ماسکو کے ساتھ اپنے اکنامک ٹائز بڑھا دیے. لہٰذا پھر سے پبلک اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ پہ اتر آئی تھی اور اس کو ہم کہتے ہیں میدان اسکوائر جو کیو میں ہے اور کیو جو ہے وہ یوکرین کا کیپٹل ہے. کیو میں دوبارہ سے پروٹیسٹ ہوا اس ایریا میں اور اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں پارلیمنٹ نے ووٹ کیا اور یانوکووچ کو پریزیڈنسی سے ریموو کر دیا. یانوکووچ کو پھر رشیا جا کر پناہ لینی پڑی. جب رشیا نے یہ دیکھا کہ سیکنڈ ٹائم اس کے پریزیڈنٹ کو یعنی اس کے کینڈیڈیٹ کو پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہٹایا جا رہا ہے پہلے 2004 میں پھر 2014 میں تو رشیا نے یہاں پہ غصے میں آ کے کریمیا پہ قبضہ کر دیا. اب رشیا کے مطابق یہ قبضہ نہیں تھا بلکہ یہ ریفرینڈم تھا اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں کریمیا کے لوگ خود اپنی خوشی سے رشیا کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. خیر یہاں سے ان دونوں کے بیچ میں پراکسی وار کا آغاز ہو گیا. یہ جو ریڈ پارٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ کریمیا ہے جو اب رشیا کے قبضے میں ہے اور یہ 2 ریجن ہے ایسٹرن پارٹ جس کو رشیا نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ دونباس ریجن ہے. یعنی یہاں پہ ہم دیکھیں تو 2015 میں تقریباً 7% تک جو یوکرین کی ٹیریٹری تھی وہ رشیا آکوپائڈ کر چکا تھا. 2014 میں جب یانوکووچ چلا گیا تو پیٹرو پروشینکو الیکٹ ہوا. پیٹرو پروشینکو بھی وہ پریزیڈنٹ تھا جو پرو ویسٹرن گروپ سے تھا اور اس نے بھی آتے ساتھ ہی نیٹو ممبر کے ساتھ میٹنگز کی اور پھر سے کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے نیٹو کی ممبرشپ مل جائے. یہاں پہ اب جتنے ایونٹس ہم پڑھ چکے ہیں اب ان سے ہم وہ ریزنس ایکسٹریکٹ کریں گے کہ کون کون سی وجوہات بنی تھی کرنٹ کرائسس کے لیے. پہلی ریزن کی ہم بات کریں تو وہ 2014 میں کریمیا کی انیکسیشن بنی
اور ایسٹرن جو ایریاز ہیں ان میں جو آرمڈ یا سیپریٹسٹ گروپ ہیں وہ یہ جو بگ ریزن تھا یہاں سے ان دونوں کے بیچ میں پراکسی وار کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ یوکرین کے اکارڈنگ جو ہے رشیا نے کریمیا کے بعد اب ایسٹرن حصے کو بھی اپنا انیکسیشن کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سیکنڈ ریزن کی ہم بات کریں تو جب یوکرین الگ ہوا تھا رشیا سے تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ جو گروپس تھے پرو رشین گروپس وہ زیادہ تھے، مطلب زیادہ تر یوکرین کے جو لوگ تھے وہ رشیا کو فیور کرتے تھے، لیکن ان ہسٹری میں یہ جو ایونٹس ہوئے تھے ان کی وجہ سے اینٹی رشین ویوز بڑھ گئے تھے۔ پھر 2017 میں وہاں پہ ایک سروے کیا گیا اور ان کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کیا چاہتے ہو، کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ رشیا کو پریفر کریے، کچھ گورنمنٹ ویسٹ کو پریفر کریے، آپ کیا چاہتے ہو؟ اس پول کی اکارڈنگ صرف 17% لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے رشیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، جبکہ 57% کہتے تھے کہ نہیں ہمیں رشیا کے لیے انہوں نے ہاسٹیلیٹی شو کی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ویسٹ کا حصہ بنے۔ یہی ریزن ہے کہ کرنٹ کرائسس میں ہم کہتے ہیں کہ جو یوکرین کی ملٹری تھی اس کے ساتھ اور اس کے سویلین لوگ بھی اس وار میں شامل ہو گئے تھے۔ 2015 میں پھر منسک ہوا اور یہ بیسکلی ایک ایگریمنٹ تھا۔ 2015 میں ہی بائیڈن نے جو ہے یوکرین کا وزٹ کیا تھا اور اس وقت اوباما کی ایڈمنسٹریشن تھی، اور ہم دیکھ چکے تھے کہ جب یانوکووچ کی پریزیڈنسی تھی تو اوباما نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہوا اس کو نکالا گیا تو پروشینکو کی پریزیڈنسی میں دوبارہ سے یو ایس نے یوکرین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ یہ جو منسک ایگریمنٹ تھا یہ جرمن چانسلر اینجلا مارکل اور فرینچ پریزیڈنٹ نے کروایا تھا رشیا اور یوکرین کے بیچ میں، اور اس ایگریمنٹ کے اکارڈنگ ایل او سی پہ جو ہے وہ سیز فائر ہوگا اور یہ اپنی وہاں سے جو نیوکلیر ہیوی ویپنس ہے اس کو ودرا کر دیں گے، لیکن دونوں ممالک اس چیز پہ راضی نہیں ہوئے اور یہ ایگریمنٹ فیل ہو گیا۔ تھرڈ ریزن بنا 2017 میں جب دوبارہ سے یوکرین نے ای یو کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر دیے۔ پہلی دفعہ یہ جو ای یو کے ساتھ ان کے ٹریڈ ایسوسیشن تھے اس کو 2013 میں انہوں نے سسپینڈ کیا تھا وکٹر یانوکووچ نے۔ 2017 میں دوبارہ سے اس کو ایسوسیشن ہوئی، ان کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا، اس کے اکارڈنگ ویزا فری ٹریول دیا گیا یوکرینینس کو یورپی یونین میں، اور اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ ان کو پرووائڈ کی گئی فار فری ٹریڈ گڈس اینڈ سروسز۔ اب یہ کیا ہو رہا تھا کہ ویسٹ جو ہے وہ جو یوکرینین پبلک ہے ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں پہ یوکرین کی گورنمنٹ اور یوکرین کی پبلک یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ویسٹ ہے یہ اس کو اکنامیکلی گرو کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ پھر سے اور بھی زیادہ یورپی یونین کی طرف اور یہ ویسٹ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ریزن فار کیا بنا جب 2019 میں ایک کامیڈین زیلنسکی یہ پریزیڈنسی میں آئے۔ زیلنسکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یوکرین کے کامیڈین اور ایکٹر ہیں۔ جب یہ پریزیڈنسی میں آئے تو رشیا کا یہ خیال تھا کیونکہ یہ ایک ایکٹر رہ چکے ہیں، ان کا کوئی ایسے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو یہ آرام سے رشیا کے تمام ٹرمز کو مان لیں گے۔ انہوں نے آتے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو ایسٹرن یوکرین میں جو کرائسس دونباس ریجن میں کانفلکٹس ہو رہی ہیں یہ ان کو بھی سم اپ کریں گے اور یہ رشیا سے اس کے متعلق بات کریں گے اور ساتھ میں یہ کرپشن کا بھی خاتمہ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ کام کب بگڑا جب جنوری 2021 میں لاسٹ ایئر زیلنسکی نے بائیڈن کی حکومت تھی اس سے یہ اپیل کی کہ وہ یوکرین کو رشیا کی ممبرشپ دے دے۔ اب یہاں سے رشیا کو دوبارہ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے وار کا باقاعدہ طور پہ آغاز ملٹری کانفلکٹ کا ہو چکا تھا۔ اپریل 2021 میں جو پرو رشین سیپریٹسٹ تھے دونباس میں انہوں نے خود کو انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیا تھا اور وہاں پہ کافی زیادہ فائٹس ہونا شروع ہو گئے تھے یوکرین کے ٹروپس کے درمیان اور ان سیپریٹسٹ کے درمیان۔ اسی دوران سپرنگ 2021 میں رشیا نے بارڈر پہ اپنے جو یوکرین کے ساتھ جس کا بارڈر ایسٹرن بارڈر شیئر ہوتا ہے وہاں پہ اپنے ٹروپس لے آیا تھا جس کو وہ ملٹری ٹریننگ کہتا تھا۔ اسی سال اکتوبر 2021 میں یوکرین نے جو ہے وہ TB2 ڈرون، یہ ٹرکی کا ڈرون ہے، ایسٹرن پارٹ میں جہاں پہ اس کی ان سیپریٹسٹ گروپ کے ساتھ فائٹ شروع تھی وہاں پہ انہوں نے یوز کیا۔ اب ان سب چیزوں سے رشیا جو ہے وہ ہاسٹائل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ابھی اس نے اسٹیپ نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ دی جائے۔ یہ جو آپ کو بلو ایریاز دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ تمام ایریاز ہیں جہاں رشیا نے اپنے ٹروپس جو ہیں بٹھا رکھے ہیں۔ اچھا، آٹم میں 2021 میں رشیا نے دوبارہ سے اس کے بارڈر کو کور اپ کیا۔ اب یہ ساری چیز جو ہے یو ایس اور نیٹو نوٹس کر رہی تھی، لہٰذا یو ایس کو پتہ تھا کہ یہ جتنا بھی بارڈر پہ ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے یہ وار کی پریپریشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے رشیا کے ڈیمانڈ کو
اتنا پریفر نہیں کیا. یہ وہ تمام نیٹو کی کنٹریز ہیں جو کہ رشیا کے اگینسٹ الائن ہو گئی تھیں. اب ان تمام چیزوں سے ورلڈ کا کیا ری ایکشن تھا؟ دسمبر 2007 میں بائیڈن نے رشیا کو وارن کیا کہ وہ اس پہ اکنامک سینکشنز لگا دے گا اگر وہ یوکرین پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. پھر 17 دسمبر 2021 میں رشیا نے کہا کہ وہ یوکرین پہ حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بس اس کو صرف یہ شیورٹی دی جائے کہ یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ نہیں دی جائے گی. 10 جنوری 2022 کو اسی سال یو ایس اور رشیا کے ڈپلومیٹس آپس میں مل لے تاکہ وہ یوکرین کے معاملے پہ بات چیت کر سکے، لیکن ایسے یہاں پہ کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئے. جنوری 14 میں یوکرین کے گورنمنٹ ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا اور وہاں پہ ان کو یہ میسیج دیا گیا تھا کہ بی افریڈ اینڈ ایکسپیکٹ دا ورسٹ. یعنی یہ ایک طرح سے رشیا کی طرف سے یوکرین کو دھمکی تھی کہ ابھی بھی وہ پیچھے ہٹ جائے اور رشیا کو یہ شیورٹی دے دے کہ وہ نیٹو کو کبھی جوائن نہیں کرے گا تو رشیا اس پہ حملہ نہیں کرے گا. اب یہاں پہ جو کنٹریز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ڈارک بلو کلر کی، وہ تمام کنٹریز ہیں جو کولڈ وار کے دوران نیٹو کا حصہ بن گئی تھیں. اس وارننگ کے بعد بہت ساری ویسٹرن نیشن نے جو ہے وہ کیو، جو کہ یوکرین کا کیپٹل ہے، وہاں سے اپنی ایمبیسی اسٹاف کو واپس بلانا شروع کر دیا. اور نیٹو نے بھی وہ ان تمام کنٹریز یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ان کنٹریز میں اپنے ٹروپس بھیجنے شروع کر دیے تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے. اب یہ جو کنٹریز بلو میں دکھائی دے رہی ہیں یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے 1991 کے بعد نیٹو کو جوائن کیا تھا، اور لائٹ بلو میں جو کنٹریز ہیں یہ بھی جوائن ہو چکی ہیں کریمیا کے انیکسیشن کے بعد. لیکن یہ جو ایریا ہے یوکرین کا لائننگ جو آپ کو وائٹ کلر کی دکھائی دے رہی ہیں یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن ان کو ابھی تک ممبرشپ نہیں ملی. اب یو ایس نے پھر سے اپنی طرف سے ایک کوشش کی اور 26 جنوری 2022 کو دوبارہ سے ایک ریٹن رسپانس دیا رشیا کی سیکیورٹی ڈیمانڈس کے لیے. اور اس کا ریٹن رسپانس یہ تھا کہ نیٹو جو ہے وہ اوپن ڈور پالیسی پہ چلتا ہے اور اس کے اکارڈنگ کوئی بھی کنٹری اس کے ممبرشپ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے، لہٰذا ہم یوکرین کو اس چیز سے منع نہیں کر سکتے. اب یہ جتنے آپ کو ریڈ کلر میں ڈاٹس دکھائی دے رہے ہیں یہ دراصل رشیا کے جو ٹروپس ہیں ان کو ظاہر کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ تک رشیا اپنے ٹروپس ان بارڈر پہ لے آیا تھا. کیونکہ رشیا اگر ہم سٹارٹ سے دیکھ لیں تو رشیا کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نیٹو کو یوکرین کو نیٹو میں جوائن نہیں کرواؤ گے، لیکن اب تک جو ہے رشیا ٹال مٹول کر رہا ہے ویسٹ اور رشیا کی یہ ڈیمانڈ نہیں مان رہا. 2022 میں ہی 28 جنوری کو جو یو ایس نے ایک ریٹن رسپانس دیا، اس کے نتیجے میں پیوٹن نے پھر کہا کہ ان کے سیکیورٹی ڈیمانڈس کو نہیں ایڈریس کیا جا رہا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پیوٹن یعنی رشیا ایگری ہے بات کرنے کے لیے اگر ان کے بیچ میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے. لیکن ویسٹرن کنٹریز نے دوبارہ سے ان چیزوں کو، خاص کر یو ایس اور نیٹو نے پھر سے رشیا کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملات پہ بات نہیں کی، نہ ہی اس کے سیکیورٹی ڈیمانڈس مانے. تو رشیا نے بھی 21 فیبروری اسی سال جو ایسٹرن ریجنز تھے دونسک اور لوہانس ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ویسٹرن کنٹریز نے پیوٹن کو وارن کیا تھا کہ وہ ان ریجنز کو انڈیپینڈنس ڈکلیئر نہیں کرے گا. نہ صرف یہ بلکہ 3 دنوں بعد 24 فیب کو رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا. اور رشیا نے یوکرین پہ حملہ کرنے کے بعد سٹارٹ میں تو یہ کہا تھا کہ وہ صرف اس کی ملٹری انفراسٹرکچر کو اٹیک کرے، لیکن یہ ملٹری انفراسٹرکچر کو اٹیک کرنا نہیں تھا، کیونکہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اس نے اس پہ اٹیک نہ کیا اور کسی طرح سے بھی یوکرین نیٹو کا حصہ بن گیا تو اس طرح سے جو نیٹو فورسز ہیں، جو یو ایس ہے، وہ رشیا کے بارڈر تک آ جائے گا اور اس سے رشیا کو خطرہ تھا. ہم سیکنڈ پارٹ کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ورلڈ پہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ رشیا اور یوکرین وار کی وجہ سے پاکستان پہ کون سے امپیکٹس آنے والے ہیں، یورپین کنٹریز پہ کون سے آنے والے ہیں اور یہ وار کب تک سٹارٹ ہوگی. سو تھینک یو سو مچ.